زہرا زہرا آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تار، آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تار، میرے مولا آ جاتے ہیں قبر زہرا پر، ہائے کرب امام زمانہ قبر زہرا پر، یا زہرا 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 یا زہرا، سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں، چھپ کے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں، صبح تلیا کی ہے صدائیں مرکد کے اندر، یا زہرا 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 یا زہرا، جیسے بعد عصر ہوا تھا لاش پسر کا حال، ماں کی مرکد کو کر ڈالا ظالم نے پامال، دور تلک بس ریت ہے پھیلی مٹی اور کنکر، یا زہرا 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 یا زہرا، ایک شکستہ پہلو کی آواز میں کیا ہے درد، عرش الہی کانپ رہا ہے چہر دئی ہے زر، اشک میں ڈوبی ہوئی مٹی ہے روتے ہیں پتھر، یا زہرا 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 یا زہرا، اللہ اکبر۔ امام زمانہ علیہ السلام کا درد سنیں، غیبت کے پردے میں ہوں محرومی تو دیکھیں، غیبت کے پردے میں ہوں محرومی تو دیکھیں، دادی اپنے پوتے کی مظلومی تو دیکھیں، دادی میری آنکھوں میں ہے شام کا ہر منظر، یا زہرا 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 یا زہرا، رات کی اوس ہے دن کی دھوپ کا ہے آزار یہاں، رات کی اوس ہے دن کی دھوپ کا ہے آثار یہاں، قبر کے اوپر سائے کا بھی کوئی نہیں امکان، جیسے زینب اور کلثوم کے سر پہ نہیں چادر، اللہ اکبر۔ مصائب سنیں بی بی کا، بی بی فرماتی ہے باپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں، جو دنوں پہ پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتی، جو پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ سرمے میں بدل جاتے، آج بھی محل شاہوں کے روشن ہے، مگر میری قبر مطہر پہ نہ کوئی سائبہ ہے، نہ کوئی دیا جلتا ہے، عجب نہیں کہ قبر پیغمبر سے آواز آتی ہو، بیٹی تیری قبر پہ اب تک کوئی نہیں سایہ،
بیٹی تیری قبر پہ اب تک کوئی نہیں سایہ، جیسے تھا بے گور و کفن کربل میں تیرا جایا، کہتی ہے مٹی میں اٹی یہ قبر پیغمبر، یا زہرا 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 یا زہرا، عرش الہی ہلتا ہے تو تارے روتے ہیں، دادی آپ کی مظلومی پہ سارے روتے ہیں، گریہ کناں ہے سارے امام اور سارے پیغمبر، یا زہرا 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 یا زہرا، مرقد سے آتی ہے صدا یہ بنت پیمبر کی، بیٹا تیرے کرب سے واقف ہے تیری دادی، محسن کے بھی خون کا بدلہ واجب ہے تجھ پر، یا زہرا 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 یا زہرا، اللہ اکبر، دادی آپ کے پاس ہے ابھی کرتا اصغر کا، دادی آپ کے پاس ہے ابھی کرتا اصغر کا، دادی مجھ کو بس لینا ہے محسن کا بدلہ، آپ دعا دے کھل جائے بس غیبت کا یہ در، یا زہرا 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 یا زہرا، ہاتھ میں ہے اس وقت بھی میرے حیدر کی تلوار، میں تو ہر ایک صورت میں ہوں آنے کو تیار، رو کے کمر مولا نے کہا تیار نہیں لشکر، یا زہرا 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 یا زہرا، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور جنت البقیع کی خوبصورت تعمیر کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ حضرات، سورہ شورى میں خداوند عالم اپنے حبیب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے کہ قل یعنی کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا کہ ہم تم سے اجر رسالت کے طور پر کوئی سوال نہیں کرتے، الا المودۃ فی القربہ سوائے اس کے کہ تم میرے قربہ سے یعنی میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ عزیزوں، اللہ نے اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت کے طور پر تمام کلمہ پڑھنے والوں سے، تمام لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے، تمام محمد رسول اللہ کہنے والوں سے طلب فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے اہل بیت رسالت کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، اور شیعہ ہونا باعث شرم نہیں بلکہ باعث فخر ہے۔ سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ یوں تو سبھی یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، لیکن ہم اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، جتنی نمازیں شکر الہی کے طور پر پڑھیں، وہ کم ہیں کہ ہم کو مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے کے سامنے جا کر یہ کہہ کر اپنی صفائی نہیں دینا پڑتی کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جب دوسرے ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کی محبت نہ صرف یہ کہ ہماری پہچان ہے، نہ صرف یہ کہ ہماری آئیڈینٹی ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارا تشخص ہے، بلکہ حقیقت میں محبت اہل بیت ہماری روح ہے، ہماری جان ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو نہ ہمارے لیے دنیا کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہمارے لیے آخرت خوشگوار ہے۔ عزیزوں، اہل بیت کی محبت، اب ظاہر سی بات ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا ثابت نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی محبت کے لیے کم سے کم ایسا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو ہم ان کی خوشی میں خوش ہوں، ہم ان کے غم میں غم منائیں، اور ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کو اس بات کا احساس بھی نہ ہونے پائے کہ ہم ان کے دوست ہو سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں اہل بیت سے محبت کو ثابت کرنے کے لیے، کہ ہم ان کی خوشی میں خوش بھی ہوں، ان کے غم میں غم بھی بنائیں، اور ان کے دشمنوں سے اظہار براعت بھی کریں۔ عزیزوں، اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا اور اہل بیت کے غم میں غم بنانا، الحمدللہ آپ اگر ساری دنیا کا تجزیہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جہاں تک اہل بیت کے سلسلے میں غم منانے کا معاملہ ہے تو دنیا جب بھی غم کی بات آتی ہے، جب بھی ماتم کی بات آتی ہے، جب بھی عزا کی بات آتی ہے تو دنیا کی نگاہیں ہماری طرف اٹھتی ہیں۔ اس حوالے سے لوگ ہم پر طنز بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ رونے والے ہیں، ہم کو لوگ قوم گریہ کن کہہ کر ہمارا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رونے والی قوم ہے، یہ آنسو بہانے والی قوم ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات ہمارے اوپر کیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم کو لوگ قوم گریہ کن کہیں۔ ہم تو دنیا میں آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانے کے لیے، لیکن ہم ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جو لوگ آنسو کے حوالے سے یا گریہ کے حوالے سے ہم پر طنز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گریہ کرنا درست نہیں ہے،
اور کچھ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو کوفے کی عورتیں رو رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں، اور جناب زینب نے اپنے خطبے میں ان عورتوں کی بڑی مذمت فرمائی. تو لوگ کہتے ہیں جیسے وہ رو رہی تھیں ویسے یہ شیعہ رو رہے ہیں. آج اس مجلس کے حوالے سے جو ان نوجوانوں کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی شہادت کے موقع پر 18 مجالس کا انعقاد گونڈی ممبئی میں کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. میں اس مجلس کے حوالے سے ایک بڑی اہم ترین بات آپ حضرات کی خدمت پر پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، رونے میں فرق ہوتا ہے، آنسو بہانے میں اور آنسو بہانے میں فرق ہوتا ہے، گریے میں فرق ہوتا ہے، بکا میں فرق ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جناب یوسف کا واقعہ قرآن مجید میں باقاعدہ موجود ہے. سورہ یوسف موجود ہے. سورہ یوسف میں اللہ نے جناب یوسف کے تمام تر حالات بیان کیے. کیا ہوا جناب یوسف کے زمانے میں؟ کہ جناب یوسف کو ان کے بھائی لے کے گئے، حالانکہ ان کے والد جناب یعقوب نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی یوسف کو لے کے جائیں، اس لیے کہ جناب یعقوب کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ یوسف سے حسد رکھتے ہیں، یہ لوگ یوسف سے عداوت رکھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جناب یعقوب کے پاس آئے اور اس کے بعد اصرار کیا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے. بہرحال جناب یوسف کو لے کے گئے اور اس کے بعد وہ جناب یوسف کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جو جناب یوسف کے سگے بھائی تھے بنیامین، انہوں نے بہرحال کوشش کی اور ان لوگوں نے قتل تو نہیں کیا، لیکن ان کو ایک کنویں میں پھینک کر چلے آئے. اور جب واپس آئے تو روتے ہوئے آئے، آنسو بہاتے ہوئے آئے. ایک یوسف کا کرتا، اس کو انہوں نے کسی خون سے رنگین کیا، اس کو لے کے جناب یعقوب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یقیناً یہ رو رہے تھے، یہ آنسو بہا رہے تھے، یہ گریہ کر رہے تھے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن ان کا گریہ خلوص پر مبنی نہیں تھا. جناب یوسف کی محبت کی وجہ سے یہ گریہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے گریہ کر رہے تھے. بالکل اسی طرح سے کوفے کی عورتیں گریہ کر رہی تھیں، جیسے یوسف کے بھائی گریہ کر رہے تھے. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال یہ آئے، جناب یعقوب سمجھ گئے کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے. یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے. لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یوسف کے بھائی بھی سو روئے، لیکن جناب یعقوب زندگی بھر جناب یوسف کو یاد کر کے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. وہ لوگ جو وقتی طور پر یوسف پر روتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ زندگی بھر یوسف کو یاد کر کے نہیں روئے، لیکن جناب یعقوب زندگی بھر یوسف کو یاد کر کے روتے رہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب جناب یعقوب برابر روتے رہتے تھے تو یہی یوسف کے بھائی جناب یعقوب سے کہتے تھے آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں آنسو بہاتے ہیں. ان کے رونے سے یوسف کے باقی بھائیوں کو پریشانی ہوتی تھی. کیوں پریشانی ہوتی تھی، کس لیے پریشانی ہوتی تھی؟ غور کرنے کی وجہ ہے. ارے بھائی جب خود بھی پہلے رو رہے تھے تو اب یعقوب کے رونے سے ان کو پریشانی کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے جب یہ رو رہے تھے تو یہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے رو رہے تھے، لیکن جناب یعقوب جو یوسف کو یاد کر کے رو رہے تھے وہ یوسف کی محبت میں رو رہے تھے. تو گناہ کو چھپانے کے لیے رونا اور ہوتا ہے اور کسی کی محبت پر رونا اور ہوتا ہے. وہ کوفے کے رہنے والے یا کوفے کی عورتیں جو رو رہی تھیں وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے رو رہے تھے، لیکن آج جو ہم رو رہے ہیں یہ حسین ابن علی کی محبت پہ رو رہے ہیں. بس میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں بھی یوسف کے بھائی پہلے روتے تو نظر آئے، لیکن بعد میں اپنے بابا کے رونے پر اعتراض بھی کرتے ہوئے نظر آئے. بس یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو لوگ کوفے میں رو رہے تھے جب قافلہ گزر رہا تھا، جن کی مذمت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمائی، وہ لوگ تھے کہ جو اس طرح سے رو رہے تھے جیسے یوسف کے بھائی رو رہے تھے. لیکن آج جو ہم گریہ کر رہے ہیں وہ ویسے گریہ کر رہے ہیں جیسے یعقوب گریہ کر رہے تھے، یوسف کی جدائی میں گریہ کر رہے تھے. اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جناب منہال کوفی سے یہی فرمایا تھا. جب انہوں نے کہا آقا کب تک روئیے گا، کتنے آنسو بہائیے گا، تو یہی فرمایا تھا کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا ہو گیا تو اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے سامنے تو 18 بنی ہاشم مارے گئے، میرے سامنے تو 18 بنی ہاشم کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا. کسی بہت زیادہ طولانی تقریر کا موقع نہیں ہے، لیکن میں ایک بات اس سلسلے میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. لیکن جہاں تک عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے، یہ یاد رکھیے کہ قیامت تک
عزاداری کرنے والے، ماتم کرنے والے، مجلسیں برپا کرنے والے، تعزیہ داری کرنے والے، عزاداری کا دفاع کرنے والے، عزاداری کا تحفظ کرنے والے بھی زندہ رہیں گے، اور قیامت تک عزاداری کی مخالفت کرنے والے بھی زندہ رہیں گے۔ اور یہ دونوں سلسلے کربلا ہی سے چلے ہیں۔ میں عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ اگر عزاداری کرنے والوں کا سلسلہ کربلا سے چلا ہے تو پھر یہ عزاداری کی مخالفت کرنے والوں کا کربلا سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں عزیزوں، کربلا کا میدان ہے، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب کربلا میں جناب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، حضرت عباس کے بازو قلم ہو چکے، شہزادہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ چکی، اب امام حسین کا کوئی ناصر، کوئی مددگار امام حسین کا باقی نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام میدان میں آ کے آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے تم میں ایسا کہ جو آ کے میری نصرت کرے؟ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی تو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے ناصروں کے جو لاشیں پڑے ہوئے تھے وہ لاشیں تڑپنے لگے، اور کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی، لبیک 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 یا ابن رسول اللہ لبیک، یعنی ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ لبیک یا حسین کا نعرہ کوئی بہت سبک قسم کا، کوئی بہت ہلکے قسم کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ اس نعرے کی اہمیت یہ ہے کہ امام حسین کے انصار کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا ابن رسول اللہ لبیک۔ یہ لبیک یا حسین کا نعرہ اتنا عظیم ترین نعرہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر لوگ آواز دے رہے تھے کہ لبیک لبیک۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام آواز بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو آ کے ہماری نصرت کرے؟ امام حسین آواز دے رہے ہیں، اور امام حسین کے انصار، امام حسین کے اصحاب لبیک یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک یا ابن رسول اللہ لبیک یا ابن رسول اللہ کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے عزیزوں، ہم امام حسین کے انصار کے پیروں میں لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے امام حسین کے انصار کے سامنے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ مثال دیں کہ ہم قطرہ ہیں وہ سمندر ہیں تو شاید یہ مثال بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ذرہ ہیں وہ آفتاب ہیں، بے شک آفتاب ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہم ان کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، تو ہم ان کی برابری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں، ایک بات ضرور ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جیسے ہم امام حسین کی آواز پر اس طرح لبیک نہیں کہہ سکتے جیسے امام حسین کے انصار کہتے ہوئے نظر آئے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم سلمان کی جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہم جناب ابوذر کے جیسے روزے نہیں رکھ سکتے، جیسے ہم جناب مقداد کی طرح خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نماز میں وہ کیفیت ہوتی ہے جو ہونا چاہیے؟ کہ بالکل نہیں ہوتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دنیا بھر کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہم تو بس نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں اکثر مجالس میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ہماری نمازوں کو، ہمارے ان روزوں کو کہ جن میں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے، اگر اللہ قبول کر لے تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اور اگر نہ قبول کرے تو یہی عین عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ اس لیے کہ ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے حج میں، ہمارے کسی عمل میں وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی کہ جو ہونا چاہیے۔ نمازیں تو سلمان نے پڑھی، نمازیں تو ابوذر نے پڑھی، نمازیں تو مقداد نے پڑھی۔ میں جان بوجھ کے یہاں پر معصومین کے نام نہیں لے رہا ہوں، ان کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن میں ان کے نام لے رہا ہوں کہ جو اہل بیت کے در سے باقاعدہ وابستہ رہے، سلمان، ابوذر، مقداد، میثم عمار، جناب حذیفہ یمان، ان لوگوں نے جیسی عبادت کی ہم ویسی عبادت نہیں کر سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم ویسی عبادت نہیں کر سکتے، ہم سلمان جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ ہم جناب ابوذر جیسا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیں؟ ہم جناب مقداد کی طرح خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے تو کیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نہ جائیں؟ ہم سارے اعمال چھوڑ دیں اگر ہم ویسے اعمال نہیں کر سکتے؟ تو جواب ملے گا کہ یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی مضمون کی آیتیں اور دیگر سوروں میں بھی موجود ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہم سلمان نہیں ہیں، ہم ابوذر نہیں ہیں، ہم مقداد نہیں ہیں، تو بھائی ہم ویسی نماز نہ پڑھیں، لیکن جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں ویسی نماز تو پڑھیں۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں کہ جب نماز میں کیفیت نہیں ہو تو ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں. نہیں, نماز تو پڑھیں, جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں ویسی نماز پڑھیں, جیسا روزہ رکھ سکتے ہیں ویسا روزہ رکھیں, جیسے حج کر سکتے ہیں ویسے حج کریں. اس طرح نہیں کر سکتے ٹھیک ہے, لیکن جیسے کر سکتے ہیں ویسے ہی تو کریں. یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ امام حسین نے آواز دی, کیا آواز دی؟ حل من ناصر ینصرنا, کہ تم میں کون ایسا ہے جو آ کے ہماری نصرت کرے. تو ٹھیک ہے, ہم اس طرح نصرت نہیں کر سکتے, لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. میں عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنی عزاداری ہے, آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شب بیداری کر رہا ہے, اگر کوئی مجلس کر رہا ہے, اگر کوئی ماتم کر رہا ہے, اگر کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے, یا کوئی نوحہ نظم کر رہا ہے, یا کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے, یا کوئی سوسخانی کر رہا ہے, یا کوئی تعزیہ اٹھا رہا ہے, یا کوئی زجنا نکال رہا ہے, یا کوئی زنجیر کا ماتم کر رہا ہے, کوئی اپنے سر کو امام حسین کے غم میں زخمی کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت بھر امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے جیسے آپ کے انصار تھے, لیکن آپ کی آواز ہمارے کانوں تک آ رہی, حل من ناصر ینصرنا, تو ہم یہ مجلس نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. میری بات کو سمجھیے, ساری دنیا میں جو عزاداری ہو رہی ہے یہ سمجھیے کہ یہ امام حسین کی اسی آواز کی باز گشت ہے جو ہر طرف سنائی دے رہی ہے. ساری دنیا میں جو عزاداری ہو رہی ہے یہ عزاداری نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہر طرف سے حسین کی اس آواز استغاثہ پر جو روز عاشور وقت عصر سے پہلے بلند ہوئی تھی, ساری دنیا سے لبیک یا حسین کی آواز آ رہی ہے کہ حسین ہم لبیک کہتے ہیں آپ کی آواز کے اوپر. تو بھائی ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے, لیکن یہ بھی سمجھیے کہ جس وقت امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی, اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے جواب میں ایک آواز اور بھی بلند ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے وہ آواز کس کی تھی؟ یہ تو آقا حسین کی آواز تھی, جس پر عزادار لبیک کہتے ہیں, جس پر مومنین لبیک کہتے ہیں, جس پر آپ لبیک کہتے ہیں, جس پر ہمارے ادارے لبیک کہتے ہیں, جس پر ہماری انجمنیں لبیک کہتی ہیں, جس پر ہمارے عزاخانوں سے لبیک کی آواز آتی ہے. لیکن ایک آواز اور بلند ہوئی تھی. وہ آواز کس کی تھی؟ کہ وہ آواز اس وقت بلند ہوئی کہ جب امام حسین 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے آواز دے رہے تھے کہ میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. جب شہزادے علی اصغر نے اپنی خوش زبان اپنے خوش کھوٹوں میں پھیری تو دشمن منہ پھیر پھیر کے رونے لگے اور کہنے لگے یہ آقا حسین سچ کہتے ہیں, اس بچے کو پانی پلا دینا چاہیے. اس وقت پسر سعد ملعون, خدا اس پر لعنت کرے, نکل کے آیا اور اس نے ہرملہ کو آواز دی. ہرملہ سامنے آیا, اس نے کہا اقطع کلام الحسین. مطلب کیا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. اس وقت ہرملہ نے 3 بال کا تیر چلے کمان میں جوڑا اور 6 مہینے کے بچے کی گردن کو نشانہ بنا کے چلایا. تو اب سمجھ میں آیا کہ لبیک کہنے والے بھی 2 طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنے والے ہیں, اور وہ ہرملہ تھا کہ جس نے لبیک کہا پسر سعد کی آواز پر امام حسین کے کلام کو قطع کرنے کے لیے 3 بال کا تیر اس نے 6 مہینے کے بچے کی گردن پر چلایا. اب سمجھیے یہ دونوں سلسلے قیامت تک جاری رہیں گے. جو امام حسین کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں وہ عزاداری کرتے رہیں گے, اور جو پسر سعد کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں وہ ہر دور میں ہرملہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنے اعتراضات کے تیر چلاتے رہیں گے. اب یہ تیر کہیں سے بھی چلتے ہوئے نظر آئیں, لباس نہ دیکھیے, جگہ نہ دیکھیے, مقام نہ دیکھیے, علاقہ نہ دیکھیے, صورت نہ دیکھیے, یہ سمجھیے کہ یہ سب کے سب ہرملہ کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. بس عزیزوں, آج 8 شوال ہے. میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ یہی سب باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں نے, اور خاص طور سے سعودیہ عربیہ میں بی بی فاطمہ زہرا کے مزار کو ویران کر دیا. بی بی فاطمہ زہرا کے روضے کو گرا دیا گیا. آج وہاں رات میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں, رات کو اندھیرے میں بی بی کی قبر ہے, دن میں بی بی کی قبر کے اوپر سایہ نہیں ہے. آپ نے کچھ غور کیا عزیزوں کہ یہ انہیں کیا دشمنی ہے ایک روضے سے؟ انہیں کیا دشمنی؟ انہوں نے بی بی فاطمہ زہرا کی قبر کو کیوں ویران کیا؟ کیوں کسی کو قبر فاطمہ تک جانے نہیں دیتے؟ اس کا بالکل وہی سبب ہے جیسے برادران یوسف کو پریشانی ہوتی تھی کہ یہ یعقوب کیوں رو رہے ہیں. کیا پریشانی تھی؟ رو تو یعقوب رہے ہیں, آنکھیں تو یعقوب کی سفید ہو رہی ہیں,
یہ ان کے بیٹوں کو کیا پریشانی اس کی نہیں تھی کہ ہمارے بابا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، پریشانی اس کی نہیں تھی کہ ہمارے بابا روتے روتے ہلکان ہو جائیں گے، پریشانی اس کی نہیں تھی کہ کہیں روتے روتے ہمارے بابا مر نہ جائیں، بلکہ برادران یوسف کو پریشانی اس بات کی تھی کہ اگر یہ مسلسل روتے رہیں گے تو لوگ آئیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، اور جب پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہیں تو بتانا پڑے گا کہ ان کا ایک بیٹا ان سے جدا ہو گیا ہے، تو لوگ پوچھیں گے کہ بیٹا جدا ہو گیا ہے تو کہاں ہے وہ بیٹا، کون اس کو لے گیا تھا، تو پھر ہمارا ظلم سامنے آئے گا۔ یہی وجہ ہے، اسی فکر کے تحت بی بی فاطمہ زہرا کے روضے کو منہدم کر دیا گیا کہ جب زائرین آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت کیسے ہوئی، اور جب کوئی پوچھے گا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت کیسے ہوئی تو پھر بتانا پڑے گا کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد رسول کی اکلوتی بیٹی کے در کے اوپر پسر خطاب اور دیگر لوگ آئے، اور آنے کے بعد گھر کے دروازے کو جلایا اور جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا، جس کی وجہ سے بی بی کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں، اور اس کے بعد انہی شکستہ پسلیوں کے ساتھ بی بی زیادہ سے زیادہ جو روایت ہے وہ 3 مہینے کی روایت ہے کہ بی بی باحیات رہیں اور اس دنیا سے گزر گئیں۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کے دنیا سے گزرنے کے بعد بی بی زیادہ سے زیادہ 75 دن یا 3 مہینے کے بعد اس دنیا سے گزر گئیں، ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے اس دنیا سے گزر گئیں۔ تو اب سوچتے ہیں کہ اگر لوگ زائرین آئیں گے اور بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بی بی کے روضے کو منہدم کیا گیا، یہ بھی بی بی کے قاتلوں کی ہمدردی میں ان کو بچانے کے لیے، ان کے جرم کو چھپانے کے لیے بی بی فاطمہ زہرا کے روضے کو منہدم کر دیا گیا۔ ہاں عزیزوں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا کہ جو کسی کے مزار پہ جانے کو بدعت سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ کہ جو مزاروں سے وابستہ ہیں، ان کی زبان پر بھی باقاعدہ کوئی جملہ آتا ہوا نظر نہیں آتا کہ وہ ایک ہو کر کوئی آواز اٹھائیں اس ظلم کے خلاف کہ بی بی فاطمہ زہرا کی قبر ویران ہے۔ ہاں عزیزوں، ہر سال 8 شوال کو ہم احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کرنا بھی چاہیے۔ ہاں عزیزوں، اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، اس طرح سے جلوس تو نہیں نکل پائے، اس طرح سے تو احتجاج نہ ہو پایا جیسے احتجاج ہر سال ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ جیسے ممکن تھا ویسے ہم نے احتجاج کیا۔ اسی کڑی میں یہ مجلس بھی ہو رہی ہے، آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ پیغام آپ تک ضرور پہنچاؤں کہ بی بی فاطمہ زہرا کہ روزے کے سلسلے میں جو احتجاج کا سلسلہ ہے یہ رکنا نہیں چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ احتجاج ہمیشہ جاری و ساری رہنا ہی چاہیے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارے احتجاج کرنے سے کیا ہوگا، ارے ہم تو امید ہے کہ آج نہیں تو کل بی بی کا روضہ تعمیر ہوگا، لیکن جب بی بی اپنے حق کا احتجاج کرنے کے لیے دربار میں گئی تھی تو بی بی کو تو معلوم تھا، بی بی جانتی تھی کہ فدق نہیں ملے گا، تو پھر احتجاج کرنے کے لیے کیوں گئیں؟ کبھی بھی احتجاج کرنے کے لیے اس لیے گئیں کہ ہمیں فدق ملے یا نہ ملے، لیکن کم سے کم ظالم کو بے نقاب کر دیا جائے۔ تو ہمارے احتجاج کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ سعودی عرب کی حکومت اور ان کا تو سب سے بڑا ظلم یہ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے کو اس کے خلاف بھی آواز اٹھانا چاہیے۔ آج اگر ہندوستان میں کچھ ایسے شہروں کے نام تبدیل کر دیے گئے جن شہروں کے ناموں میں کچھ اسلامی آثار تھے تو مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ حجاز کا نام سعودی عرب کر دیا گیا، ارے بھیا اگر نام بدلنا تھا تو محمدی عرب کیوں نہیں کیا؟ اس بات پر مسلمان آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس لیے آواز نہیں اٹھاتے کہ ان کے دل میں بھی ان لوگوں سے ہمدردی ہے کہ جنہوں نے رسول کے بعد ان کے اہل بیت کے اوپر مظالم ڈھائے۔ ہاں عزیزوں، بی بی کی قبر تک بھی کسی کو جانے نہیں دیا جاتا، لوگ دیکھتے ہیں، روتے رہتے ہیں، آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ آج ہم احتجاج کر رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، اپنے گھروں پر سیاہ پرچم لگا کر، سیاہ لباس پہن کر، جیسے بھی ممکن ہے ویسے مومنین احتجاج کر رہے ہیں۔ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ تصور میں یہ ہے کہ فاطمہ زہرا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے فرزندان جو ائمہ بقی کہلاتے ہیں، ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جو 40 سال تک اپنے بابا پر روتے رہے، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے 6ٹھے امام جن کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں، ہم ملت جعفریہ کہلاتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان تمام لوگوں کی قبریں ایک جگہ پر ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک ماں اپنے دامن میں اپنے 4 بیٹوں کو سمیٹے ہوئے بیٹھی ہے، لیکن سر پر سایہ نہیں ہے۔ جب دور سے لوگ ان قبروں کو دیکھتے ہیں، اور پھر عزیزوں قبریں بھی کیا، چند پتھر کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ آج آپ بھی رو رہے ہیں
گریا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیے عزیزوں کہ آج جب قبروں کو اس عالم میں دیکھ کے ہم روتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو ذرا سوچیے عزیزوں کہ کربلا کے میدان میں کیا عالم ہوا ہوگا جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے سامنے بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا، کوئی غسل دینے والا نہ تھا، کوئی کفن پہنانے والا نہ تھا۔ عزیزوں قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا ہے، بی بی زینب کہ جن کے سپرد امام حسین نے سارا گھر کیا تھا، جناب زینب کی نگاہیں امام زین العابدین کے چہرے کے اوپر تھیں، اس لیے کہ اب زینب امامت کی محافظت فرما رہی تھیں۔ ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا، کہا بیٹا سید سجاد یہ کیا عالم ہے، اے بیٹا کیا جان کھو دو گے؟ امام زین العابدین نے فرمایا پھوپھی اماں آپ ہی بتائیں میرا یہ عالم کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ بیٹا کیا کرے تو یہ دیکھ رہا ہو کہ اس کے سامنے اس میں بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ آج چند جملے اور مجلس تمام۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں عزیزوں کہ شکستہ قبروں کو دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر پاتے، آج ہم ماتم کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ کچھ شکستہ قبریں معصومین کی ہماری نگاہ میں ہیں۔ ذرا سوچیے عزیزوں بی بی زینب کا کیا عالم ہوا ہوگا جب کانوں میں آواز آئی ہوگی کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، اس لیے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ بی بی زینب اس بلندی پر آئیں کہ جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں، جس پر ابھی کچھ لمحات پہلے جناب زینب نے کھڑے ہو کر اپنے بھیا کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا تھا۔ جناب زینب اس تلہ زینبیہ پر آئیں، آنے کے بعد بی بی زینب دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے بی بی زینب نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا جناب زینب نے کہ لاشیں سامنے لا کے رکھی گئیں، گھوڑے دوڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ بنی ریاح سامنے آئے۔ بنی ریاح کون؟ کہ ہر کے قبیلے کے افراد سامنے آئے۔ آنے کے بعد پسر سعد سے کہا کہ پسر سعد ہم نے مانا کہ ہر حسین کی جانب چلا گیا تھا، تیرے کہنے سے ہم نے ہر کو تیر مارے، تیرے کہنے سے ہم نے ہر کو نیزے لگائے، تیرے کہنے سے ہم نے ہر کو قتل کر دیا، لیکن اب ہم یہ بھی گوارا نہ کریں گے کہ ہماری زندگی میں جو ہمارا سردار رہا ہو اس کے لاشے کو پامال کیا جائے، یہ رسوائی ہم برداشت نہ کریں گے۔ بس عزیزوں پسر سعد نے ان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے، کہا ٹھیک ہے لے جاؤ ہر کے لاشے کو۔ انہوں نے لاشے کو اٹھایا، لے کے اتنا دور چلے گئے کہ جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کی رسائی نہ ہو۔ عزیزوں لیکن جب جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے؟ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جس کے قبیلے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جس کے وارث موجود ہوتے ہیں، اس کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ عزیزوں اب جو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، بی بی زینب نے نجف کی طرف دیکھا، اے بابا علی مرتضیٰ، مدینے کی طرف دیکھا، اے نانا محمد مصطفیٰ، ارے ہر کے قبیلے والوں نے ہر کے لاشے کو بچا لیا، لیکن میرے بھیا حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے، کوئی میرے بھیا حسین کا بچانے والا نہیں۔